مفتی کیسے تھے؟ مفتی، میں ایک مسئلہ سمجھاؤں آپ کو. ہاں، مفتی کیسے تھے؟ اگر مفتیان کرام سے سوال کیا جائے کہ تیمم کے لیے کیا شرائط ہیں، تو سب کا متفقہ جواب ہوگا، یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پر میرے پاس میں، کہ پتھر، مٹی، جاگ. پھر وہ پتھروں کو گنوائیں گے کہ پتھر یہ ہے، ان سے تیمم ممکن ہے، یہ پتھر نہیں ہے، اس سے تیمم ممکن نہیں ہے. اور جب ایسا کوئی مسئلہ سامنے آیا کہ آیا کوئی چیز پتھر ہے یا نہیں، تو عمومی اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا کہ اگر وہ نص پتھر سے تعلق رکھتا ہے، یعنی نص سے پتھر سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کو تیمم کے لیے جائز قرار دیں گے، ورنہ چھوڑ دیں گے. یہ کوئی جواب نہیں دے گا کہ وہ پتھر کیوں ہے اور کیوں نہیں ہے. پتھر ہے تو کیوں ہے اور نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، یہ جواب اعلیٰ حضرت ہی دے سکتے ہیں. یہ وہی شخصیت ہے. فرمایا یہ وہی مفتی جواب دے گا جس کو پتھر بننے کے تمام علوم بھی معلوم ہو. پتھر بننے کے علوم معلوم ہو. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ وہی مفتی ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ پتھر بننے کے عمل کیا کیا ہیں. چنانچہ مرجان اور مونگا، کورال جس کو کہا جاتا ہے انگلش میں، ایک طویل تحقیق کر کے اس کو چٹان میں شمار کیا، شامل کیا، اور اپنے رسالے المطر السعید میں اس کی مکمل تحقیق پیش کی. یعنی مرجان اور مونگا یہ پتھر ہیں یا نہیں ہیں، اور پتھر ہیں تو کیوں ہیں، اس کی تحقیق کے لیے پورا کا پورا رسالہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھ دیا، المطر السعید. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مرجان اور مونگا دوسرے پتھروں کی طرح ایک پتھر ہیں جو سمندر میں درختوں کی طرح بڑھتا ہے، اس لیے عامہ کتب میں جواز پر جزم ہے. یعنی عام فقہ اسلام نے اس کو پتھر مانا ہے اور اس سے تیمم کو جائز قرار دیا ہے. آپ مزید لکھتے ہیں کہ ماہر حجریات یعنی پتھروں کے ماہر جو لوگ ہیں نے اس حجر یعنی پتھر ہونے کی تصریح کی ہے، اور اسے حجر شجری یعنی ٹری لائک اسٹون کہا، نہ کہ شجر حجر اسٹون لائک ٹری. پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایک اور بات کی، میں فتح رضیہ شریف سے پڑھ کر سناؤں گا، اس کو سمجھاؤں گا نہیں، اور اس لیے نہیں سمجھاؤں گا تاکہ میں دیکھوں کہ یہ 2.5 لائنیں بغیر سمجھانے کے بھی ہم سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. ہاں، تاکہ ہم بھی مذہبی تشخص لیے ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت کے قدموں کا دھون بھی ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہو جائے. اعلیٰ حضرت نے یہ ثابت کیا کہ مرجان اور مونگا پتھر ہیں، اور یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ سمندر میں پائے جاتے ہیں، اور اس سے تیمم کرنا جائز قرار دیا. فرماتے آگے چل کر جامع ابن بیتار کے حوالے سے ارسطو کی عبارت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بسند شاخ دار مونگا اور مرجان بغیر شاخ کا مونگا ایک ہی مرجان کو کہتے ہیں. فرق یہ ہے کہ مرجان اصل ہے، اور بسند فرع مرجان میں تخلخل یعنی رنگز اور سوراخ یعنی کیوٹی ہوتی ہے، اور بسند درخت کی ڈالیوں کی طرح پھیلتا اور بڑھتا ہے، اور ڈالیوں کی طرح اس میں شاخیں بھی نکلتی ہیں. پتھر بھی ہے، درخت بھی ہے. تحقیق یہ ہے کہ پتھر ہے، اس سے تیمم بھی جائز ہے. مجھے بتائیے ایک ایسا شخص جو فقط قرآن جانتا ہو، جو قرآن جانتا ہو، جس کے بارے میں عام پرسپشن یہی ہوتا ہے مذہبی طبقے کے بارے میں، مولوی یہ کیا جانتا ہوگا؟ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت ایسے مذہبی تشخص کے حامل شخصیت تھی کہ بیک وقت مفسر بھی تھے، محقق بھی تھے، سائنسدان بھی تھے، ریاضی بھی جانتے تھے، اور شریعت مطہرہ کے بنیادی اصولوں کو بھی آپ نے قرآن سے بیان کر دیا. پھر فرماتے ہیں کہ مرجان کو پتھر کی قسم ہی سمجھتے ہیں، اور اس کو سمندری چٹان کا حصہ قرار دیتے ہوئے جن سے زمین قرار دیتے ہیں، اور جن سے زمین سے تیمم جائز ہے، اور تیمم کو اس سے جائز سمجھتے ہیں. چنانچہ اس کا شرعی حکم ہے لا جرم، اس سے جواز تیمم میں کوئی شک نہیں. آخری جملہ اعلیٰ حضرت نے یہ کہہ کر بات مکا دی. کہتے ہیں کوئی شک نہیں ہے تیمم مرجان سے، مونگا سے ہو سکتا ہے. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.